حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں داخلہ ایک نہایت ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو نیک اعمال اور اللہ کے خاص بندوں پر اس کی رحمت کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ آئیے اس واقعے کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حصہ 1۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے چنیدہ نبی تھے جنہیں ان کی علمیت، پرہیزگاری اور نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر انبیاء میں بلند مرتبہ کے حامل کے طور پر آیا ہے اور آپ کا لقب صدیق نبی تھا جس کا مطلب ہے سچا نبی۔ حصہ 2۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات اور حسابات میں کمال حاصل تھا اور انہیں قلم کے ذریعے لکھنے کی صلاحیت سب سے پہلے عطا کی گئی تھی۔ اپنے لوگوں کو علم اور حکمت کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی عبادت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اپنی قوم کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی تلقین کرنے میں پوری محنت کی۔ حصہ 3۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت سے نوازنے کا فیصلہ کیا اور آپ کو اس دنیا سے موت کے بغیر اٹھانے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ آپ کی بے مثل عبادت اور قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی سیر کروائیں۔ حصہ 4۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا استقبال کیا اور ان کی عظمت کی گواہی دی۔ آپ کو ایک ایک کر کے تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر فرشتے آپ کی عبادت اور تقوی کو سراہتے رہے۔ حصہ 5۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اس آسمان پر ٹھہرایا جائے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے اللہ کے فیصلے کو بیان کیا کہ آپ کی موت دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ آپ کو یہاں آسمانوں میں موت دی جائے گی تاکہ آپ کو جنت میں داخل کیا جا سکے۔ حصہ 6۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کے اس عظیم انعام پر بے حد خوشی ہوئی کیونکہ اب جانتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو قبض کیا اور آپ کو اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی لازوال نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ حصہ 7۔ جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بے پناہ نعمتیں اور راحتیں ملے۔ جنت کے درختوں کی خوبصورتی، وہاں کے میٹھے پھل اور چشموں کی شفافیت نے آپ کو دنگ کر دیا۔ جنت کی فضا میں سکون اور خوشی کا احساس تھا جو دنیا کی کسی بھی نعمت سے بڑھ کر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشبو اور وہاں کی دائمی زندگی کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ حصہ 8۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا دائمی اعزاز ملا اور وہ فرشتوں کے درمیان مقیم ہو گئے۔ آپ کا جنت میں داخلہ نہ صرف آپ کی عبادت اور تقوی کا نتیجہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ وہ اپنے بندوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جنت میں فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کو اللہ کے قرب کا خاص مقام دیا گیا۔ حصہ 9۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جنت میں رہائش ایک عظیم انعام اور اللہ کی بے پایہ رحمت کی علامت ہے۔ اس واقعے نے دنیا بھر کے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کے وعدوں کی سچائی اور جنت کی حقیقت کو مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے۔ حصہ 10۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا ایک واضح مثال ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ آخرت میں لازوال خوشیوں کے حقدار بنتے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو دنیا کی تمام آزمائشوں اور تکلیفوں کا بہترین صلہ ہے۔ نتیجہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں داخلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا اور آخرت میں عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہیں لیکن آخرت کی کامیابیاں دائمی اور حقیقی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیک اعمال، صبر اور اللہ کی عبادت ہی وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمین پر سب سے پہلا شہر آباد کرنے کا واقعہ نہایت دلچسپ اور اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جو انسانی تاریخ کے ابتدائی مراحل میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے مرحلہ وار 10 حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ حصہ 1۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چند نسلوں میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کے دور کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا گہرا فہم دیا تھا اور آپ کو انسانی تمدن کے آغاز میں اہم کردار ادا کرنے کا شرف ملا۔ حصہ 2۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ اللہ نے آپ کو علم کے ساتھ بہت ساری دنیاوی صلاحیتیں بھی عطا کیں۔ آپ کو قلم سے لکھنے کی ابتدا کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس سے پہلے لوگ زبانی علم سیکھتے اور یاد رکھتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو لکھنے کا طریقہ سکھایا جو علم کی ترقی اور پھیلاؤ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ حصہ 3۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی علوم و فنون کی معرفت عطا کی۔ آپ نے اپنی قوم کو سکھایا کہ کس طرح معاشرتی نظام کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو پہلی بار لباس سینے کا طریقہ سکھایا اور انہیں مختلف صنعتوں میں بھی مہارت دی جن میں لوہے اور تانبے کو پگھلانے اور اوزار بنانے کا علم شامل تھا۔ حصہ 4۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں انسان بکھرے ہوئے قبائل کی صورت میں رہتے تھے اور مستقل شہر نہیں تھے۔ اپنے لوگوں کو منظم کرنے اور انہیں ایک جگہ آباد کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو زمین پر پہلا شہر آباد کرنے کی طرف مائل کیا۔ حصہ 5۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے علم اور بصیرت سے ایک شہر کی بنیاد رکھی جہاں لوگوں کے لیے رہنے، کام کرنے اور عبادت کرنے کے منظم انتظامات کیے گئے۔ یہ شہر تعمیراتی لحاظ سے بھی جدید تھا، جہاں گھروں، راستوں اور مارکیٹوں کا باقاعدہ نظام موجود تھا۔ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا رہنے کی برکتوں اور فوائد سے آگاہ کیا۔ حصہ 6۔ اس شہر میں حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تاکہ معاشرے میں امن و امان ہو اور ہر کوئی اپنے حقوق کا پاس رکھے۔ اپنے لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح ایک منظم معاشرتی زندگی بسر کی جا سکتی ہے اور انہیں اللہ کی عبادت اور روزمرہ کے امور کو منظم طریقے سے انجام دینے کی تعلیم دی۔ حصہ 7۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قائم کردہ شہر میں انسانی تمدن کا آغاز ہوا۔ یہ شہر علم، حکمت اور صنعت کا مرکز بن گیا جہاں لوگ مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ تشکیل دیا۔ حصہ 8۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کرتے وقت نہ صرف تعمیراتی ترقی کو مد نظر رکھا بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کو بھی اولین ترجیح دی۔ اپنے لوگوں کو اللہ کی بندگی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ لوگ آپ کی رہنمائی میں نہ صرف دنیاوی امور میں ترقی کرتے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے۔ حصہ 9۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قائم کردہ اس شہر میں لوگوں نے مل جل کر رہنے کا طریقہ سیکھا۔
یہ شہر انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھا جہاں محبت، بھائی چارے اور عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات نے انسانیت کو ایک نئی راہ دکھائی اور یہ شہر زمین پر پہلے منظم تمدن کی بنیاد بنا۔ حصہ 10۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شہر انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھا جو آج تک تمدن اور تہذیب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف لوگوں کو معاشرتی نظام سکھایا بلکہ ان کے روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کی بھی تربیت کی۔ آپ کا یہ شہر آج تک ایک نمونہ ہے کہ کس طرح ایک نبی اللہ کے حکم سے انسانوں کی فلاح کے لیے زمین پر کام کرتا ہے۔ نتیجہ: حضرت ادریس علیہ السلام کا زمین پر سب سے پہلا شہر آباد کرنا انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی انسانوں کو نہ صرف دینی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں بلکہ ان کی دنیاوی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو پہلا شہر دے کر ایک منظم معاشرہ تشکیل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل، امن اور اللہ کی عبادت کے راستے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونے اور زمین پر پہلا شہر آباد کرنے کا واقعہ ہمیں انسانی تمدن اور روحانیت کے سفر میں عظیم سبق دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ علم، حکمت اور تعمیرات میں بھی نمایاں تھے۔ ان کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو نہ صرف روحانی ہدایت دی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ترقی کی راہیں دکھائیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی تمدن کی بنیاد رکھی، اپنے لوگوں کو ایک منظم معاشرہ بنانے کی تعلیم دی جہاں عدل و انصاف، محبت اور بھائی چارے کا بول بالا تھا۔ اپنے انسانوں کو علم، صنعت اور فنون سکھائے اور انہیں سکھایا کہ کس طرح ایک منظم معاشرتی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی روحانی تربیت پر بھی زور دیا تاکہ وہ دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ دوسرا سبق جنت میں داخل ہونے کا واقعہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور اس کے قرب میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بغیر موت کے جنت میں داخل کرنا اللہ کی خاص رحمت اور ان کے بلند مقام کا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ نیک اعمال اور اللہ کی بندگی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں کامیابیوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ آپ کا شہر آباد کرنا انسانیت کے لیے دنیاوی ترقی کا سنگ میل تھا، جبکہ جنت میں داخل ہونا آخرت کی کامیابی کی بہترین مثال ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے علم، حکمت اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔